بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں سیکنڈ چیپٹر، ریپا سینی۔ ریپا سینی ڈاکٹر جو ہے نا وہ نیتنل ہاتھرن ریپا سینی کی بیٹی ہے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے یہ ایک ایسی کہانی ہے جو جیسے خیالوں میں ایک کہانی ہوتی ہے نا، یہ اس طرح کہانی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جیسے لکھا ہوا ہے ریپا سینی کی بیٹی، ٹھیک ہے نا۔ یہ ایک ایسی کہانی جس میں حقیقت کو سائنس کے تجربات کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ یہ کہانی ایک ایسے ڈاکٹر کی کہانی ہے جو کہ پودوں سے زہر تیار کرتا ہے۔ ڈاکٹر ریپا سینی کی ایک ہوبرو بیٹیز بیٹریس بھی اس کہانی کا مرکزی کردار ہے۔ ڈاکٹر اپنی بیٹی کی پرورش ان پودوں سے نکالے گئے زہر سے کرتا ہے۔ اس ڈاکٹر کو اپنے پودوں کے زہر میں انسانوں سے زیادہ دلچسپی ہے، یہاں تک کہ اپنے تجربات کے سامنے وہ انسانی زندگی قربان کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتا۔ ڈاکٹر نے اپنی بیٹی کو فطری زندگی سے علیحدہ رکھا ہے۔ جب وہ جوان ہوئی تو خود بھی زہریلی ہو گئی اور اس کی سانس بھی زہر آلودہ ہو گئی۔ زہریلے کیڑے مکوڑے اس کے زہریلے سانس سے مر جاتے ہیں۔ ایک نوجوان جس کا نام گیوانی ہے، اٹلی سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے یہاں آتا ہے۔ بدقسمتی سے وہ ڈاکٹر کے باغ سے لائقہ ایک مکان کرائے پر حاصل کرتا ہے۔ یہ نوجوان بیٹریس کے عشق میں گرفتار ہو جاتا ہے، بیٹریس کی محبت سے اندھا کر دیتی ہے اور اسے اس کا زہریلا پن بھی قریب نظر آتا ہے۔ اس نوجوان کے باپ ایک پرانا دوست میگلونی اسے خبردار کرتا ہے کہ ڈاکٹر ریپا سینی اور اس کی حسین بیٹی سے دور رہے، لیکن بیٹریس کی شکل دیکھنے کو تو شہر کے نوجوان ترستے تھے، پھر اس نوجوان پر کیسے اثر ہوتا۔ ایک روز اس نوجوان کو علم ہوتا ہے کہ یہ خود بھی بیٹریس کی طرح زہریلا ہو گیا ہے۔ بیٹریس اسے اپنی زندگی کی تلخ حقیقت سے آگاہی کرتا ہے۔ وہ خود کو اس حسین دوشیزہ زہریلے سے آزاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میگلونی اسے ظاہر کا طور مہیا کرتا ہے، لیکن اس سے قبل کہ یہ اپنی کوشش میں کامیاب ہوتا ہے، تقدیر بیٹریس کو اس سے جدا کر دیتی ہے اور اس کی زندگی کا اختتام ہو جاتا ہے۔ جیسے سیکنڈ چیپٹر میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک ایسی کہانی ہے جس سے ہم حقیقت میں اس کو نہیں کریں۔ حقیقت میں وہ ایک سائنسدان ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ اپنی بیٹی کی اس طرح پرورش کرتا ہے کہ جیسے وہ پودوں کی کرتا ہے، تو اس طرح ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طرح ایک نوجوان آتا ہے اس شہر میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے، تو وہ آپ کے سامنے اس کہانی میں نظر آ رہا ہے آپ کو، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ اس پہ فدا ہو جاتا ہے، یعنی اسے عشق ہو جاتا ہے۔ تو یہ سارا اس میں یہ اخلاقی درس طاقت اور دولت کا مرض انسان کو اندھا کر دیتی ہے۔ وہ تمام رشتے ناطے اور تعلق کو بھول کر اپنے مقاصد کے حصول کے لیے کوشاں ہو جاتا ہے اور بڑی سے بڑی قربانی دینے سے بھی دریغ نہیں کرتا۔ انسان اپنا مقصد حیات بھی بھول جاتا ہے۔ کسی اچھے اور برے مقصد کو حاصل کرنا کوئی بری بات نہیں، لیکن اس کے حصول کے خاطر اخلاقیات کی تمام حدود کو پار کر جانا دراصل غلط طریقہ ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے ہے۔ تو انٹروڈکشن یہ ہے، ریپا سینی ڈاٹر از این انٹرسٹنگ شارٹ اسٹوری ریٹن بائی این امریکن شارٹ اسٹوری رائٹر، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ دیکھیں اس میں کہانی، اس میں اتنی حقیقت نہیں ہے، یہ اس کی سمری ہے، کریٹیکل سمری، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ سارا کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ دیکھیں یہاں پہ یہ اس کی اردو بھی لکھی ہوئی ہے، یہ دیکھیے یہ اس کے کریکٹرز ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ڈریس یہ سارا اس میں یہ دیکھیں میں سارا کچھ، یہ امتحانی اپ ٹو ڈیٹ سوالات اور جوابات بھی ہیں، اہم کوسچن آنسر بھی ہے۔ بہت لمبا چیپٹر ہے، اس میں جو اہم کوسچن آنسر ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں
ایپا سین لو فار ہز ڈاٹر لکھا ہوا ہے. یہ دیکھیں کوسچن آنسر ہے. بہت لمبا چیپٹر ہے یہ. یہاں تک یہ دیکھیں یہ سارے پائجن ورک کے تو یہ دیکھیں یہ یہاں تک اس کا اینڈ ہے یہاں تک. تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو. تو اب کو یہ چیپٹر جو ہے نا دیکھ لیا آپ لوگوں کو. اور اس کی کہانی اتنی کچھ خاص ہے نہیں اور ویسی بورنگ سی ہے. تو سارا وہ خوفناک قسم ساری وہ ہے نا عجیب سی کہانی ہے. بس اس میں جو اہم کوسچن آنسر ہے وہ آپ کے سامنے ہے. ٹھیک ہے نا. تو میں نے اس ویڈیو میں بتا دیا آپ سب کو. ٹھیک ہے. تو باقی آپ اس میں جو سے آپ کو اہم لگتا ہے وہ آپ لوگ اپنے ساتھ نوٹ کر لیں. ٹھیک ہے. یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. اوکے. اللہ حافظ. سب اپنا خیال رکھیں. تو ہماری یہ دعا ہے کہ ہم سب کو اللہ کامیابی دے. اوکے. اللہ حافظ.